والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 66 نمبر آیا سورہ نمل۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون صدقت یا رب العالمین۔ بلکہ دارکا ناکام ہو گیا علمہم ان کا علم فی الآخرتی آخرت کے بارے میں بلکہ ہم وہ فی شک میں ہیں منہا اس کے بارے میں بلکہ ہم وہ منہا اس کے بارے میں عمون اندھے ہیں۔ وقالا اور کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا اذا کیا جب کننا ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی وآباؤنا اور ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادا ائنا کیا ہم لمخرجون نکالے جائیں گے لقد یقیناً وعدنا وعدہ کیا گیا ہم سے ھذا یہ نحن ہم وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا من قبل اس سے پہلے ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر کہانیاں اولین پہلے لوگوں کی۔ قل کہہ دیجئے سیرو چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظروا پس دیکھو کیفا کیسا کانا تھا عاقبۃ انجام المجرمین گناہ گاروں کا ولا اور نہ تحزن غم کیجئے علیہم ان پر ولا تکن اور نہ ہو آپ فی ضیقٍ کسی تنگی میں مما اس سے یمکرون جو وہ تدبیریں چالیں چل رہے ہیں ویقولون اور یہ کہتے ہیں متی کب ھذا یہ الوعد وعدہ ہے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ قل آپ کہہ دیجئے عسیٰ ہو سکتا ہے ان یکونا کہ وہ ہو ردف قریب آ چکا لکم تمہارے بعض الذی بعض وہ تستعجلون جس کے بارے میں تم عجلت چاہتے ہو جلدی چاہ رہے ہو۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے کون ان کی رہنمائی کرتا ہے اندھیروں میں سمندروں اور صحراؤں اور خشکیوں میں، کون بھیجتا ہے ہواؤں کو بادلوں کے آگے آگے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت بلند ہیں جنہیں یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں ان سے پوچھئے کون ہے ابتدا کرنے والا تخلیقات کی پھر انہیں لوٹانے والا، کون آسمان سے تم کو رزق دیتا ہے اور زمین سے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہیے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہیے آسمان اور زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور انہیں تو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ادارک بلکہ تھک گیا ادراک کوشش کر کے کسی چیز کا علم حاصل کرنا، کسی چیز تک پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا علم تھک چکا ہے، یہ بھاگ دوڑ کر کر کے کب قیامت۔ سارے نبیوں سے ایک ہی سوال ان کے وقت کے کافروں کا، کب آئے گی قیامت؟ اندازے لگا کے یہ تھک چکے ہیں آخرت کے بارے میں، انہیں کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ کسی کو بھی خبر نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قیامت کے
آنے کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، آنی ہے کہ نہیں آنی، پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں، اور بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ قیامت کے بارے میں اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی دل کے اندھے بنے ہوئے ہیں کہ اگر یقین کر لیں کہ قیامت ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پھر انسان گناہوں سے رکتا ہے، احساس ہوتا ہے یار یہ میں جو کام کرنے لگا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں کیا تھا یہ، تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ احساس جو ہے، قیامت کا احساس، آخرت کا احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ انسانیت کے لیے یہ احساس، انسانیت اور انسانی معاشرے کے امن کے لیے یہ احساس سب سے زیادہ ضروری ہے۔ معاشرے کا امن اگر آپ چاہتے ہیں قائم ہو، اب بھی ہمارے اس معاشرے میں آپ چاہتے ہیں، میں چاہتے ہیں امن قائم ہو، جتنا زیادہ آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے، ہمارا معاشرہ پرامن ہو جائے گا۔ اس کی ایک بڑی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زنا کر بیٹھی، زنا کے بعد آئی، احساس پیدا ہوا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا، پوچھا، میرے پاس عذر کوئی نہیں، بہانہ کوئی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد لگا دیجیے۔ اور کیا حوصلہ ہوگا اس خاتون کا، اس سے پتہ ہے کہ اس کی حد یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار دیا جائے گا، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، لیکن وہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دنیا کی سزا آسان ہے، آخرت کی سزا کے مقابلے میں مجھے دنیا کی سزا دے کر کے پاک کر دیجئے۔ لفظ ہیں اس کے، مجھے دنیا کی سزا دے کر کے پاک کر دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہوں تو میں پاک اللہ کے سامنے کھڑی ہوں۔ یہ تصور ہے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان کے دور میں خوشحالی، امن، ایمان کیوں تھا؟ آخرت کا تصور تھا۔ ابو بکر پوچھیں اور بتلاؤ میرے اثاثے کیا ہیں؟ جب میں 2.25 سال پہلے خلیفۃ الرسول بنا تھا تب میرے پاس کیا تھا، 2.25 سال کے بعد اب کیا ہے؟ کہا وہی جو پہلے تھا، 2.25 سال گزرنے کے بعد بھی وہی ہے، صرف 2 چیزیں اضافہ ہوئی ہیں، ایک اونٹ ہے اور ایک غلام ہے جو کنویں سے پانی نکال کر کے باغ کو سیراب کرتا ہے، 2 چیزیں بس۔ کہا ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اگلے خلیفۃ الرسول کے گھر میں ان دونوں چیزوں کو پہنچا دینا میری طرف سے۔ کسی نے کہا آپ جا رہے ہیں، آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا دیجئے۔ کہا نا، میں اللہ کو یہ کہوں، اور خاص طور پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی ہے، 6 بندوں کی، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، عثمان، علی اور ابو عبیدہ، ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو۔ کہا جی 6 کیوں؟ کہا یہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ کہا وہ تو 7 بندوں کو دی ہے، جو باقی بچے 10 تھے نا، 10 میں سے ابو بکر چلے گئے، عمر خود تھے، اور ایک ان میں سے اور شہید ہو گئے تھے، میرے نام نہیں ان میں سے، تو باقی 7 بچتے تھے اس وقت۔ ان 7 کی کمیٹی کیوں نہیں بنائی، 6 کی کمیٹی کیوں بنائی ہے آپ نے؟ بندے تو 7 ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی ہے، آپ 6 کی کمیٹی کیوں بناتے ہیں؟ کہا وہ جو 7واں ہے نا وہ میرا بہنوئی ہے، 7واں میرا بہنوئی ہے، اور کل اللہ تعالیٰ پوچھے کن کی کمیٹی بنا کے آئے ہو تو میں 7 نام بتلاؤں تو ان میں میرے بہنوئی کا نام ہو، مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے خاندان کا بندہ کھڑا کر کے آؤں۔ اب کی مار کیا پڑ رہی ہے، میرا خاندان، میری بیٹی، میرا بیٹا، یہی سلسلے لے کر کے بیٹھے ہیں، آخرت کا تصور ہے؟ کہا اب عمر فاروق سے کہا گیا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بنائیے، عالم حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ زبانی یاد کرنے والے، تقریباً 2500 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر کے امت تک پہنچائی ہیں، اور مسجد نبوی میں اس طرح بیٹھ کر کے درس حدیث کا آغاز انہوں نے کیا تھا، اس طرح بیٹھ کر کے درس حدیث دیتے تھے، اور غلام تھا ان کا لیکن تھے بڑے علم میں،
امام نافع اپنے غلام کو اپنے سامنے بٹھا کر کے پڑھا کر کے تیار کر کے آزاد کر کے اپنے بعد پھر اپنی مسند پہ بٹھایا، یہاں بیٹھ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھایا کر. یہ امام نافع اور ان کے شاگرد تھے امام مالک رحمہ اللہ. اس سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی چین. یعنی امام مالک کہتے ہیں میں نے حدیث سنی امام نافع سے، امام نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی. اس سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی کڑیاں ہیں یہ ساری. کہا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نامزد کر دیجئے. کہا نا میں نہیں کرنے والا. اور ایک بات کہی، عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور طلاق کا طریقہ غلط تھا، طلاق دینے کا طریقہ غلط تھا. وہ لمبی بات جائے گی، یہ طلاق کے حوالے سے بھی کبھی اس کی تفصیل ہونی چاہیے ہم سب کے علم میں. جب مخصوص ایام ہوتے ہیں اس وقت طلاق نہیں دینی چاہیے. مخصوص ایام میں واقع ہو جاتی ہے لیکن یہ سنت سے ہٹ کے طریقہ ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو مخصوص ایام میں، حیض کے ایام میں طلاق دے دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ طریقہ غلط ہے، ہو گئی ہے طلاق شمار کر لی. کہا طلاق اس حالت میں نہیں دینی چاہیے، طلاق اگر دینی ہو تو جب وہ ایام گزر جائیں بیوی کے ساتھ قربت سے پہلے اسے طلاق دو، ان ایام میں طلاق نہ دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو کہا میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانے والا. کیوں جی؟ کہا اسے تو طلاق دینے کا طریقہ نہیں پتہ. ایک چھوٹی سی غلطی اپنے بیٹے کے سامنے رکھا، نہیں میں اسے بھی نامزد نہیں کروں گا. بہرحال آخرت کا یقین جتنا انسان کے اندر آئے گا، اب بھی آپ معاشرے میں یہ چاہتے ہیں کہ امن سکون آ جائے، خوشحالی آئے، آخرت کا تصور ذہنوں میں اپنی اولادوں کے ضرور بٹھائیے، انہیں بتلائیے. کبھی جو بڑے بڑے کبار علماء ہوتے تھے، اولیاء اللہ ہوتے تھے نا، وہ اپنی اولادوں کو ایک بات کہتے تھے، بیٹا اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا تقوی اختیار. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں کہا ہوگا بیٹا یہ کام کرنے لگی ہو یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. لیکن صحابہ کرام، تابعین، محدثین، مفسرین جب اپنی اولادوں کو کوئی کام، کوئی بھی معاملہ ہوتا، انہیں کہتے بیٹا اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تم نے. یہ تصور آ جائے گا تم معاشرہ درست. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل ہم منہا عمون، یہ لوگ قیامت کے بارے میں اندھے بنے ہوئے ہیں. وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی بن چکے ہوں گے، ہم بھی، ہمارے باپ دادا بھی، پھر ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا، پھر مٹی بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب نکالیں گے تو اس وقت کہے گا من باسنا من مرقدنا ھذا، مجھے میری قبر سے کس نے نکال دیا. اسے پھر کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ تھا اللہ کا وعدہ. وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا تھا تمہیں جو رسولوں نے پیغام پہنچایا تھا. لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وعدے تو ہمارے ساتھ بھی، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں، یہ ساری قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی، کوئی قیامت نہیں آنی. یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں، بار بار دہرائی جا رہی ہیں. کوئی قیامت نہیں ہے، اتنے ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، آئی تو ہے نہیں، کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. ان سے کہو وہ قیامت کے دن مجرموں کا جو انجام ہوگا سو ہوگا، جاؤ زمین میں گھوم پھر کے دیکھو دنیا میں ہم نے گناہ گاروں کے کیا کیا انجام کیے، وہ بھی تمہارے سامنے نشان عبرت ہیں. سیروا فی الارض، سیر کرو ذرا زمین کی، گھوم پھر کے دیکھو دائیں بائیں، آگے پیچھے جا کر کے دیکھو تو صحیح ان بستیوں میں جن بستیوں کے رہنے والے کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں ہے، آج ان کے گھروں میں کوئی سانس لینے والا بھی باقی نہیں ہے. آج ان گھروں میں سانس لینے والا جو کہتے تھے ہمارے محلات اتنے مضبوط ہیں کہ یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، آج وہ سارے کے سارے زمین کے اندر موجود ہیں، زمین کے اندر موجود ہیں. اس نے کہا جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، مل جائے گی تجھ کو تیری دنیا کی حقیقت. کبھی قبرستان میں جائیے اور قبرستان میں جا کر کے دیکھیے ان قبر والوں سے
اور ان سے پوچھئے، کسی بادشاہ کی قبر پہ جا کے پوچھئے، مل جائے گی تجھ کو تیری دنیا کی حقیقت۔ حقیقت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی قربت، کسی بادشاہ کی قبر پہ چلے جائیے اور اس سے جا کے پوچھئے کہاں ہے تیرا تاج حکومت، تیرا تاج کدھر ہے؟ کل تجھ میں جو تھا غرور وہ اب کہاں ہے؟ اے کاسا سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ کہاں تیرا تاج، کہاں تیری حکومت؟ کل جب تیرے اندر وہ روح کا پرندہ پھڑپھڑا رہا تھا، کہتا تھا میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہلتا، آج تو مٹی کے اندر مل چکا، بتلا۔ اور مجھے یہ شعر اس وقت یاد آیا جب ایک بہت بڑے بادشاہ کی قبر، دنیا کے بادشاہ کی قبر پہ میں گیا، بڑا خوبصورت مزار بنا ہوا، اور اس کے اوپر عین اوپر جھاڑو پڑی ہوئی۔ جا اللہ کے بندے، دنیا میں تو اپنے کپڑوں پہ گرد بھی نہیں گوارا کرتا ہوگا، آج تیری قبر کے اوپر جھاڑو پڑی ہوئی ہے، قبر کے اوپر جھاڑو پڑی ہوئی ہے، باہر سے جو مرضی بنا لے، اندر مٹی میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، دیکھو کیسا انجام ہوا، دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم پھر کے دیکھو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ باقی آیات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ کل ہم نے دجال کے فتنہ کے حوالہ سے 112 نمبر صفحہ پر دو چیزیں پڑھی تھیں، ایک تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، اور دوسرا تشہد میں التحیات میں اللہ تعالیٰ سے اس فتنہ کے بارے میں پناہ طلب کرنا۔ آگے یہ چھوٹی سا ایک جملہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ایک صحابی کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک صحابی پاس سے گزرے تو ان جو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندہ گیا ہے میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اس سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا تو نے اس کو بتایا ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ محبت لفظ ہوتا ہے میم کی زبر کے ساتھ، پیش کے ساتھ نہیں ہوتا، ہم اکثر محبت کہہ دیتے، محبت میم کی زبر کے ساتھ یہ لفظ ہوتا ہے۔ اسے بتایا ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جا اسے جا کر کے بتلا۔ اب وہ صحابی اٹھے اور اس صحابی کے پاس جو جا رہے تھے ان کے پاس پہنچے اور جا کر کے انہوں نے روکا اور کہا میں تجھ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں۔ اب اس صحابی نے جواب یہ دیا جو ہم اب پڑھنے لگے ہیں، یہ اس صحابی نے جواب دیا احبک الذی احببتنی لہو، احبہ کا محبت کرے تجھ سے، الذی وہ ذات، احببتنی محبت کی تو نے مجھ سے، لہو جس کے لیے، یعنی مفہوم یہ بنتا ہے جس رب کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رب تیرے ساتھ محبت کرے۔ یہ دعا دی اس صحابی نے۔ کیسے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فہم ان لوگوں کو عطا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جس طرح خود ان جیسا کوئی نہیں، ان کے ساتھیوں جیسا بھی کوئی نہیں تھا، کہ کتنی بڑی دعا دے دی کہ جس رب کے لیے تم مجھ سے پیار کرتا ہے وہ رب تجھ سے پیار کرے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب سے محبت فرمائے، ہم سب سے پیار کرے، اور ہم سب کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت پیدا فرمائے جن سے رب رحیم و کریم محبت کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم۔